बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कौन कहता है जी कि ईद के बाद सड़कें गर्म होती हुई उनको नजर नहीं आ रही है? भाई सड़कें अच्छी खासी गर्म हो चुकी हैं, बल्कि पूरे पूरे शेड्यूल जारी हो चुके हैं। कल का एक अलहदा शेड्यूल है बलोचिस्तान में, 7 तारीख का अलहदा एक शेड्यूल है, वो है केपीके के अंदर, पिशावर के अंदर। 9 तारीख का एक अलहदा शेड्यूल है, 10 तारीख का लाहौर का अलहदा शेड्यूल है। तो सर मुझे तो ये डर है कि ये सड़कें गर्म ही रहें तो बेहतर है। हाँ, इनका रंग कहीं लाल ना हो, जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड के हवाले से फिक्र हो रही है। मैं सारी चीज़ें आपके सामने अगर रख दूं तो सर बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा इस गुफ्तगू से या इस कंटेंट से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे अंदाज़ा कम से कम हो जाएगा। अब बलूचिस्तान उसी से करूँगा कि जी भाई सुबह शाहिद रहीन साहब थे, तर्जुमान थे, ज़ाहिर बात है कल की बड़ी तगड़ी किस्म की प्रेस रिलीज थी ISPR की तरफ से। उसके बाद दोबारा उनकी स्टेटमेंट सामने आ गई थी और उन्होंने कह दिया किसी सूरत भी हमने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को कोयटा में रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देनी। वो कह रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल के साथ हुकूमती कमेटी ने 2 नशिस्तें की हैं। सूबाई हुकूमत ने सरियाब रोड पर जगह पेशकश की है, लेकिन BNP रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो कहते हैं कि BNP कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, वहां हमने दफ़ा 144 नाफिज की हुई है। अगर खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। मजीद उन्होंने कहा कि हम बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर चुके हैं। मुझे समझ नहीं आई कौन सा सब्र और कौन सा तहम्मुल अभी तक मुजाहरा किया आपने। अच्छा जी, खुदकुश हमला तक होते होते बच गया है, बल्कि हमलावर तो मारा ही गया। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत की कोशिश यही कि सियासी डायलॉग से मामले को हल किया जाए, दोनों तरफ पे लचक दिखाना होगी। अगर अख्तर मेंगल बज़िद रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शन, यानी जाहिर बात है क्रैक डाउन के अलावा, उन्होंने कहा हमारे पास दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। और उन्होंने कहा गुज़िश्ता रात भी हमारा अख्तर मेंगल साहब को हमने एंगेज किया। इधर अख्तर मेंगल साहब किसी तौर पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने आपको बताया दीगर सियासी जमातें उनके साथ हैं। हाँ, आज अकबर बुगटी साहब की फैमिली में पोते शाहजैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो गुराम बुगटी है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ज़रूर उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा हम अदालती दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। भाई चलें, आपकी मर्ज़ी, अदालती दरवाज़ा आप खटखटा रहे हैं क्योंकि इसके अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट आप लोग भी हैं। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि सड़क इधर बलूचिस्तान की तरफ है और आने वाले अब चंद घंटे रह गए ना, कल सुबह 10 बजे का टाइम है। तो आने वाले चंद घंटों में अल्लाह ना करे वो सड़क गर्म ही रहे तो बेहतर है, ये क्रैकडाउन वाली पोजीशन ना बने, क्योंकि अदरवाइज इसके साथ जो दीगर कुव्वतें हैं वो फिर इस मामले को किसी और तरीके से कैश कर सकती हैं। दूसरी बात आपको बताऊं जी, 10 तारीख की भी एक लाइन बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 9 तारीख का अनाउंस है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 7 तारीख को अनाउंस है, और करने वाला कोई और नहीं है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत है। और जिन लोगों को दावत दी गई है कन्वेंशन सेंटर में, वो तमाम के तमाम का नाम रखा गया है जानिसारान इमरान खान साहब। मुराद सईद साहब की कॉल है, वहाँ स्ट्रेटजी फाइनल होनी है। सड़कें गर्म करने के हवाले से, सड़कों पे आने वाले एहतजाज के हवाले से जुनैद अकबर साहब कह चुके हैं सिर्फ फाइनल इमरान खान साहब का हमें इशारा चाहिए। हम मुकम्मल तौर पर मरने के खौफ से बालातर होकर सड़क पर निकलने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इस बार मैं आऊँगा। तो उन्होंने NFC, सारी बात है गवर्नमेंट का वो हिस्सा है, कुछ भी हो, सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा NFC का प्लेटफॉर्म लेके कि आपने NFC की अगर अप्रैल के महीने में तकसीम नहीं की, अवार्ड दोबारा हमारी हमारी जो तकसीम है उसके हवाले से हमारा पैसा हमें नहीं दिया, हमारा हिस्सा हमें नहीं दिया, तो मैं सरकारी मुलाजमीन समेत, पुलिस एहलकारों समेत मैं आऊँगा। आने से मुराद डेफिनेटली वो इस्लामाबाद ही है जी। इधर सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर पंजाब अकमल खान साहब, जिन्होंने 9 मई के हवाले से जो चीफ सेक्रेटरी उनको भी दरख्वास्त दे दी है, और इसके अलावा अदालत में भी उन्होंने दरख्वास्त दी कि 9 मई को हम जलसा करने जा रहे हैं जी। उन्होंने दूसरी डेट दे दी। सर मैं बोला सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड हैं। अगर आपको परसों का ट्वीट वो याद हो मुराद सईद साहब का, तो उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से वो एक्टिव हुआ है। 10 अप्रैल को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया गया पंजाब में, और पंजाब में नहीं, लाहौर में, और वेन्यू भी बताया गया है कि ठीक 1 बजे ये रैली निकाली जाएगी 10 अप्रैल को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली GPO चौक तक पंजाब असम्बली तक निकाली जाएगी। रैली बानी PTI को नाजायज़ जेल में रखने के खिलाफ निकाली जाएगी।
گزشتہ 2 سال سے بانی پی ٹی کو بے بنیاد مقدمات کی وجہ سے جیل میں قید کیا ہوا ہے، عدالتوں سے انصاف مل نہیں رہا، اب ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ احتجاجی ریلی میں کارکن بھرپور شرکت کریں۔ اور میری خبروں کے مطابق ایکٹیویٹی بن گئی ہے اور کنیکٹیویٹی بھی بن گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پنجاب حکومت اس کو کس طریقے سے ہے، جمہوری حق تو ہے، احتجاج تو کریں گے، مال روڈ پہ بھی ہے، اب دیکھیں کیا ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ ایک مومنٹم وہ جو ہے سڑکیں گرم وانے والا، جی ہاں، اس بات کے اوپر بڑا راسخ طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہاں، جہاں نہیں ہو رہا تھا جی وہاں بڑے بڑے عجیب و غریب کام بھی ہو رہے ہیں۔ اس دوران نا نجم سیٹھی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی عمدہ آئی جی۔ آپ کو پتا پچھلے دنوں سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر نہیں جانے دیا گیا تھا، اعظم سواتی صاحب کو اندر جانے دیا گیا تھا، پھر اس کے اگلے دن بنگل کے دن بدھ کے دن علی امین گنڈا پور صاحب اندر چلے گئے اور بیرسٹر صاحب صاحب اندر چلے گئے، عمران خان صاحب سے ملاقات آئی نا۔ تو اس سلسلے میں نجم سیٹھی صاحب انکشاف کرتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں دراصل اعظم سواتی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ جو خبریں ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں ایک بار ہمیں چانس دے دیں، مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے دیں، جس کا عمران خان صاحب نے منع کیا اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بلایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا اعظم سواتی دراصل اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے گئے تھے، اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، اور عمران خان کے ساتھ جیل میں کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے سے روکنا تھا، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اس ریکارڈ کو نجم سیٹھی صاحب درست کر رہے ہیں کہ بیسیکلی نجم سیٹھی صاحب، اب وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے نیم دلی سے جو خبریں باقاعدہ طور پر میڈیا کو دی گئی، جس کو مکمل طور پر ڈینائی کرتے علی امین گنڈا کو ڈینائی کرنا ہی بنتا ہے، آخری چانس مانگا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ود ان انر سرکل، بڑے کلوز سرکل کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پورے کا ایک بار مجھے یہ نیگوسیشن کرنے دیں، آخری بار، اس کے بعد آپ سے نہیں کہوں گا۔ وہ جو نیم دلی سے ہاں والی بات ہے نا عمران خان صاحب کی، علی امین گنڈا پور صاحب اس پر کام کر رہے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب وہ جو خوشخبریوں اور وہ شاہد میں اطلاع صاحب آنے والے چند ہفتوں کے اندر بشرا بی بی کی رہائی اور بقرہ عید تک یہ تمام معاملہ آن ایز ہونے کی باتیں کر رہے ہیں نا، جی ہاں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈاٹس جڑے ہوئے ہیں جی۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسرا پہلو اگر میں آپ کے ساتھ دیکھوں تو ملک احمد خان بچر صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ابھی اب سے کچھ دیر تک وہ میرے ساتھ پروگرام میں بھی ہوں گے۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست خبر دی ہے، اور کیونکہ اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے اس کا سامنے آنا ضروری، مگر حالات ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ہماری اس وقت پاکستان کی، تو اس فارم 47 کی حکومت کو کندھا نہ دیں، ظاہری بات ہے ان کے پاس عوائد ہے کیا، کندھا نہ دیں تو ہم اگلے 48 گھنٹوں میں عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ اس پنجاب کے حوالے سے بتا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے متعلق بتا رہے ہیں۔ انہیں کہا مکمل طور پر جو سہارا ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو، اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے تو ہم 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں اور اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ کے ایم پی ایز ہم سے رابطہ کیے ہوئے ہیں اور وہ روتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے متعلق۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شکایتیں تو ہیں مریم نواز صاحبہ کسی سے ملتی نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، بس 3-4 کا جھرمٹ ہے جس سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن ملک احمد خان صاحب کا سڑکیں گرم ہونے کے دوران یہ والا اشارہ یا یہ والی بات، یہ والی اسٹیٹمنٹ ملک احمد بچر خان صاحب کا، یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے۔ پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کے ایم پی ایز میرے سے رابطے میں۔ ادھر پیپلز پارٹی اور وہ جو نون لیگ ہے اس میں ٹھن گئی ہے جی، کیونکہ بڑی تقریریں ہوئیں کل بلاول صاحب کی شکل میں۔ عظمہ بخاری صاحب ظاہر ہے وزیر اطلاعات ہے، پنجاب حکومت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، انہوں نے تقریروں پر رد عمل دیا، اور پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جی اب بجلی میں ریلیف دینا شہباز شریف صاحب کا تاریخی اقدام ہے۔ آج صبح سے نواز شریف صاحب بھی لوگوں کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں سستی ہو گئیں۔ تو نے کہا عالمی مالیاتی فنڈ کو خطول لکھنے والے ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے۔ یہ سارے تانے تشنے دیے، لیکن میں آپ کو وہ خبر بتاتا ہوں جس کی بنا پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر جب وہ گرجی برسی، انہوں نے ساتھ بتایا کہ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو متعلق کہا کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی جب کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب ہیں نا، ان کی جانب سے جو کینال کے معاملے پہ کل جو تقریر کی گئی ہے نا، انہوں نے کہا کہ اپنا حصہ آباد کر دیا ہے بھارت نے اس نہری پانی کے اوپر یا سندھ کے پانی کے اوپر اپنا حصہ آباد کر دیا، یا اپنے دریاؤں کے پانی کے اوپر اپنا حصہ آباد کر دیا۔ سیلاب کے دنوں میں پانی ضائع ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام چیزیں ایسے نہیں ہیں
یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ان کے صدر ہیں نا، انہوں نے کہا جی انہوں نے لکھ کے دی ہوئی ہے. ہاں جی، انہوں نے کہا کینال پر منظوری صدر زرداری کی زبانی کلامی نہیں ہے، یہ دستاویزی ہے. اس معاملے پر سندھ میں کی جانے والی سیاست تکلیف دہ ہے. تو اب باقاعدہ آفیشیل حکومت اس بات کو اناؤنس کر رہی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے لکھ کے دیا 6 کنالز کے حوالے سے. انہوں نے کہا یہ زبانی کلامی بات نہیں ہوئی، انہوں نے اپروول دی ہوئی ہے. اب اس کے دیگر پروسیس علیحدہ ہیں، ایکنک چیکنک یہ سب مشترکہ مفادات کون سے، یہ سب لیکن صدر نے لکھ کے دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا اس پہ جو سیاست ہو رہی ہے وہ تکلیف دہ ہے. بھائی فوراً ہی شرجیل انعام میمن صاحب آئے جی، انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ کو جواب دیا. انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ نے آئین ہی نہیں پڑھا. کیا آپ کو آئین پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا آئین میں کہاں لکھا کہ صدر منظوری دیں گے؟ بلاول بھٹو نے کسی صورت کے نال منصوبے کو بننے نہیں دینا. 7 کروڑ لوگ ان کی معیشت کے مسئلے کو آپ سیاست کہہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی عقل مند انسان ایسا بیان نہیں دے سکتا. میڈم اب آئین پڑھ کر بیان دیں، آپ کا کوئی وفاق سے مسئلہ ہے تو گھر چلی جائے. تو شرجیل میمن صاحب حکومت سندھ حکومت جی ہاں پنجاب حکومت کو جواب دے دیا. پنجاب حکومت نے بتا دیا کہ جناب یہ پولیٹیکل سٹانس نہیں ہے، یہ پرنسپل سٹانس ہے. آصف علی زرداری صاحب نے زبانی نہیں لکھ کے دیا ہوا 6 نانوں کے حوالے سے. شرجیل انعام میمن صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے آئین ہی نہیں پڑھا. کیا نہریں صدر زرداری کے لکھ کے دینے کی وجہ سے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے لکھ کے کبھی دیا ہی نہیں. یہاں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نہروں کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی برے طریقے سے پھنس گئی ہے اور ویل پلیڈ ہے. ویل پلیڈ ہے. جتنی بھی سندھ کی جی ڈی اور دیگر جماعتیں وہ بہت عمدہ اس حوالے سے انہوں نے اس معاملے کو ریز کیا، بہت عمدہ طریقے سے ریز کیا. ہاں اب جمیعت علماء اسلام عبدالغفور حیدری صاحب وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ جی 6 نہریں نہیں بننی چاہیے. وہ کہتے ہیں چاہے اس کے پیپلز پارٹی نے لکھ کے دیا. اب جے یو آئی بھی کہتی ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے لکھ کے دیا. تو سر اس سے زیادہ اور سڑکیں گرم آپ نے کیا دیکھنی ہے؟ بس اللہ کرے ایسے گرم ہی رہے، اس سے زیادہ آگے نہ ہی بڑھے. باقی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے فیڈ بیک میں آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.